تم اسے کر لو, ورنہ فساد فتنہ تم دیکھو گے زمین میں پھیل جائے گا. اور میں ایک ویڈیو بھی دیکھا تھا جس میں there was a jar, اس میں وہ کیا کرتا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں سینڈ یہ جار میں ڈال دوں تو کیا یہ راکس آ جائیں گے اس میں, تو نہیں آئیں گے. تو میں کہتا ہے کیا کرو کہ پہلے ان راکس کو فٹ کرو جو آپ کی ٹاپ پرائرٹیز لائف میں ہیں, اس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی بیڈس تھی نا ان کو فل ان کرو, اور پھر سینڈ ڈالو گے تو ہر جگہ آ جائے گی. سو اگر ہماری پرائرٹیز لائف میں کلیئر ہوں, مسئلہ ہے کہ ہمیں خود کلیئرٹی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بلینئر بھی ہو, دکھتا وہ رتک روشن کی طرح ہو, چلتا وہ جو ہے شاہ رخ خان کی طرح ہو, تقویٰ عمر بن الخطاب والا ہو, دیکھیے عادل عمر بن الخطاب والا ہو, دل ابو بکر صدیق والا ہو, مال عثمان, وہ پھر نہیں مل سکتا. اور سب سے انٹرسٹنگ یہ کہ آپ خود کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے. صحیح بات. تو آپ اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں نا. بالکل ایسے ہی. انفیکٹ ہمیں جو شیخ, میں آنیسٹلی یہ آن ایئر کہہ بھی چکا ہوں پہلے کہ کبھی کبھی جو پروپوزلز آ جاتے ہیں ایکس وائی زی, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں جانتے نہیں ہیں. They think we are always like this in our homes as well. I don't know about you. I'm just joking. تو ہم نا یعنی کہ ہر ٹائم ہنس رہا ہوگا, مسکرا رہا ہوگا, حدیث سنا رہا ہوگا سارا. ایک نے تو کہا, میں نے کہا you don't like me, you like the perception you have of me. ٹھیک ہے, جو ایک فیک سا وہ ہے. ریئلٹی از فار مور ڈفرنٹ. بندہ خراٹے بھی مارتا ہے, بندہ غصہ بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے. سو واٹ شوڈ بی دا کوسچنز. ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہسبینڈ وائف اگر فار ایگزامپل پوٹینشلی اگر وہ فیوچر میں جانے لگیں ایک بندھن میں, یا پیرنٹس کو آنے والی بہو سے یا فادر ان لا مدر ان لا کو اپنے سن ان لا سے کیا کوسچنز پوچھنے چاہیے؟ میں کچھ چیلنجز بتانا چاہوں گا. ایک تو سارا آپ کی جو بات تھی اس میں ایڈ کر دوں, بہت پازیٹیو ماشاء اللہ آپ نے بات کی کہ مزاج بھی یہ دس کوڈ بی اے پازیٹیو. اور ایسا کئی فیملیز میں ہوتا ہے کہ ایک لیٹ سے خاتون آتی ہیں جو بڑے اچھی پرسنالٹی ہے, لائیولی پرسنالٹی, اور وہ اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے اس پوری فیملی پہ. لیکن اس کی کنڈیشن یہ کہ اگلی فیملی اس بات کو سمجھتے ہوئے پازیٹیو لے. تو اس میں پھر یہی ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس جو آپ نے فیکٹر بتایا نا کہ وہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے پازیٹیوز لیے جائیں. لیکن اگر ریجیڈیٹی ہوگی بہت زیادہ اور ٹس سے مس نہیں آپ نے ہونا, اور آپ جو ہے اپنی ایگو میں آ کے کہیں کہ نہیں ہم تو ایسے ہی ہیں, ان کی تو روایات پتہ نہیں کیا ہیں, تو پھر دس از ویئر پرابلم اسٹارٹ. میں کچھ پرابلمس آپ دونوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن پہ میں نے کافی غور کیا ہے کہ آج کل یوتھ سلیکٹ کیسے کرتی ہے لائف پارٹنرس. تو اس میں سب سے پہلے تو دیکھیں کہ آج کا دور فتنے کا دور ان ٹرمز آف انفارمیشن بھی ہے, ہائپر انفارمیشن کا دور ہے. سو مینی ازمز اینڈ اسکزمز, اتنے پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں, اتنے ٹرینرز اس پہ بات کر رہے ہیں, تو کہیں سے کنزرویٹو ویو مل رہا ہے عورتوں کو اور مردوں دونوں کو, کہیں سے بہت لبرل ویو مل رہا ہے, کہیں پہ ایک پوری ہائپر انڈیپینڈنٹ فیملی دکھائی جا رہی, کہیں پہ جو ہے نا بہت وہ کنزرویٹو فیملی دکھائی جا رہی. تو ایک تو یہ کنفیوژن یوتھ کے مائنڈ میں بہت ہے کہ ایکچولی بات ہے کیا. انفیکٹ یہ ہماری ایک کانفرنس میں کنفیوژن کریٹ ہو گئی, اور وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دس از ہاؤ آڈینس پرسیو. ہمارے ایک اسپیکر نے اسٹیج پہ آگے کہا کہ فالو یور ڈریمس, ٹھیک ہے نا, اور بہت موٹیویٹ کیا آڈینس کو اس پہ. اب آئی نو وہ کس ایسپیکٹ سے بتا رہے تھے. پھر میری باری آئی تو میں نے فل ٹریڈیشنل ویو دیا کہ جینڈر رولس کیا ہیں. تو وہ ایک آڈینس میں سسٹر تھیں, وہ میری وائف کو فیڈ بیک دے گئی کہ آپ لوگ خود کنفیوز ہیں. ایک بندہ کہتا ہے فالو یور ڈریمز, دوسرا بندہ آگے کہتا ہے گھر تمہاری ذمہ داری ہے. آپ سمجھ رہے, یہ جو کوگنیشنز ہے نا, ہماری انسان کا برین بڑا کمپلیکیٹڈ ہے, اور جو باعث ہوتا ہے نا, کنفرمیشن باعث ایک چیز ہے, اور پھر ایک سلیکشن باعث ہے. جو بندہ چاہ رہا ہوتا ہے نا وہی لے رہا ہوتا ہے ٹاک سے. تو اس لیے ہمیں بڑا کیئرفل ہونا ہے, اور یوتھ کو یہ سکھانا ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے حکمت دے اور میرا سینہ کھول. میں تو لٹرلی یوتھ کو کہتا ہوں یہ دعا پڑھا کرو کچھ بھی دیکھنے سے پہلے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, کہ میرا سینہ کھول دے, شرح صدر کر دے, تاکہ مجھے پوری انفارمیشن ملے, ایک ویو نہ مل رہا ہو. پھر دیکھیں کچھ چیلنجز آپ کے سامنے میں اگر رکھوں. ایک تو یہ جو بالی ووڈ نے پوری جنریشن کے مائنڈ میں ڈالا نا کہ جب تک کوئی پسند نہیں ہے میں نے شادی نہیں کرنی, یعنی جب تک مجھے پیار نہیں ہو جائے گا میں نے شادی نہیں کرنی. اس نے بہت زیادہ روئن کیا ہے ہماری جنریشن کو. اس طرح تو دیکھیں نا کہ 90% لوگ کوارے ہوں گے. لٹرلی واٹ از لو آفٹر آل, یہ بھی ہمیں یوتھ کو سکھانا ہے. تو یہ کہ پسند جب تک کوئی نہیں آ جاتا میں نے شادی نہیں کرنی, ایک تو اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. دوسرا چیلنج یہ کہ کیا شادی سے پہلے محبت ہوتی ہے یا شادی کے بعد محبت ہوتی ہے؟ بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. دوسرا آپ دیکھیں سارا پا کہ آج کل ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں اور انسٹاگرام پہ اسپیشلی میمز اور یہ فنی ویڈیوز بنا رہے ہیں,
جس میں وہ جوکس ایسے ہوتے ہیں نا ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کے حوالے سے, لیکن آئی بلیو کہ کچھ ایسے جوکس ہوتے ہیں جو میرج کے کنسیپٹ کو بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں, ڈسٹارٹ کرتے ہیں, بہت غلط ایکسپیکٹیشنز میرج کے بارے میں جو ہے نا وہ بلڈ ہوتی ہیں. پھر تیسرا ایک چیلنج ہے کہ انٹرنیٹ پہ ہم رشتے بہت تلاش کر رہے ہیں, یعنی نا یوتھ ظاہر ہے اس ایج میں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ اسلامک اسٹیٹس سیٹ کر رہا ہے تو اس کو بس یہ ٹھیک ہے, رشتہ بھیج دو, یا یہ جو ہے نا نقاب کرتی ہیں یا بہت زیادہ اسلامک پوسٹ ان کی آتی ہیں تو بس ٹھیک ہے, ڈن ہے, یہاں پہ بات جو ہے وہ ڈن ہوگی, اوکے ہوگی. تو وہی جو آپ دونوں نے بات کی نا کہ بہت سے کرائٹیریاز ہیں اور دیکھنے والے. اور جو لاسٹ چیلنج ہے وہ ہے کہ بلکہ سیکنڈ لاسٹ کے لاٹس آف ایکسپیکٹیشنز ہیں